اب تو میرا خیال یہ ہے کہ زمین و آسمان اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اعتصاب کے لفظی کو کہیں اٹھا کے بحیرہ عرب میں پھینک دینا چاہیے۔ اس بات کو اگر اصول میں آپ بیان کریں تو وہ کون شخص ہے کہ جو اس سے اختلاف کرے گا؟ میں بھی یہی چاہوں گا، آپ بھی یہی چاہیں گے۔ کسی یونیورسٹی میں چلے جائیے، وہاں کسی استاد سے پوچھیے، وہ بھی یہی کہے گا کہ یہ حکومت، یہ نظم، یہ عمارت، یہ سب اللہ کی امانت ہے۔ خود قرآن مجید نے اس کے لیے لفظ امانت ہی اختیار کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ اگر تمہیں کہیں حکومت ملتی ہے تو لوگوں کے مابین عدل سے فیصلے کرو وَأَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، اور جو لوگ اہلیت رکھتے ہوں ذمہ داریاں انہی کے سپرد کرو۔ اپنی جگہ پر یہ بالکل درست بات ہے، لیکن اس درست بات میں اتنا باطل چھپا ہوا ہے اور ہم اس کو اس درجے میں دیکھ چکے ہیں کہ اب تو میرا خیال یہ ہے کہ زمین و آسمان اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اعتصاب کے لفظی کو کہیں اٹھا کے بحیرہ عرب میں پھینک دینا چاہیے۔ اعتصاب مجھے اپنا کرنا ہے، آپ کو اپنا کرنا ہے۔ اگر کوئی نظم حکومت بنتا ہے تو وہ کون سی حکومت ہے دنیا میں جہاں اس طرح کے ادارے نہیں بنتے جو لوگوں پر نگاہ رکھیں، بیوروکریسی پر نگاہ رکھیں، عدلیہ پر نگاہ رکھیں، فوج پر نگاہ رکھیں، پولیس پر نگاہ رکھیں، ہر محکمے میں کام کرنے والے لوگوں پر نگاہ رکھیں۔ یہ ادارے بھی بننے چاہیے۔ قوم میں بھی ایک اجتماعی شعور پیدا ہونا چاہیے۔ یعنی اعتصاب کس چیز کا کرنا ہے؟ اسی کا کریں گے نا کہ کہیں قومی خزانے کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا جا رہا، لوگوں کے مال میں کوئی خیانت تو نہیں کی جا رہی، کہیں کوئی چیز غبن تو نہیں کی جا رہی۔ انہی چیزوں کا احتساب کرنا ہے۔ تو اگر تو آپ کی قوم ایک زندہ قوم ہے، اس میں ہر شخص اس معاملے میں حساس ہے، کسی کے سامنے بھی کوئی چیز آئے تو وہ اس کو گوارا نہیں کرتا، تو پھر تو میرے نزدیک کسی محکمے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ خلفائے راشدین اپنی سیرت اور کردار میں بھی اعلیٰ نمونہ تھے اور قوم بھی ایسی تھی، یعنی ہر آدمی دامن پکڑنے کے لیے تیار تھا، تو اس لیے کوئی محکمہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ لیکن ہماری قوم کا جو حال ہے اور دنیا میں باقی قوموں کا بھی، اور پھر اب جس طرح کی حکومتیں ہیں، جیسی ریاستیں ہیں، جس طرح پیچیدہ نظام ہے، اس میں ہر شخص ہر چیز کو اس طرح دیکھ بھی نہیں سکتا کہ کل 2 کرتے آئے تھے تو یہ اتنا لمبا کرتا تمہارے پاس کیسے آ گیا۔ تو یہ ضروری ہے کہ اس میں ادارے بنائے جائیں۔ جس طرح عدلیہ ایک ادارے کی صورت اختیار کر چکی ہے، انتظامیہ ایک ادارے کی صورت اختیار کر چکی ہے، اسی کے طریقے پر اعتصاب کے بھی ادارے بننے چاہیے۔ بہت اچھے ادارے بننے چاہیے، ایسے ادارے بننے چاہیے جن پر پوری قوم اعتماد کرے، اور وہ ہر طرح کے دباؤ سے آزاد ادارے بننے چاہیے۔ یہ کس ادارے کے بارے میں میری یا آپ کی تمنا نہیں ہوگی؟ عدلیہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یعنی اسے ہر دباؤ سے بالاتر ہو کر فیصلے نہیں کرنے چاہیے، وہاں سے حقیقی انصاف لوگوں کو ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ بیوروکریسی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یعنی اس میں بھی بڑے اعلیٰ کردار کے لوگ ہونے چاہیے۔ ہم جن اچھی حکومتوں سے واقف ہیں، وہ تاریخ میں ماضی میں رہی ہوں یا حال میں، ان سب میں اس پر بہت زور دیا جاتا ہے کہ آپ دیکھیے کہ انتظامیہ میں کون لوگ ذمہ داریاں اٹھائے ہوئے ہیں، کیونکہ یہی تو لوگ ہیں کہ جنہوں نے معاملات انجام دینے ہیں، جنہوں نے آپ کو ریونیو اکٹھا کر کے دینا ہے، جنہوں نے اخراجات کرنے ہیں۔ آسمان سے فرشتے تو نہیں آئیں گے۔ تو ان سب لوگوں کی سیرت کردار بہت اچھا ہونا چاہیے۔ ان سب لوگوں کو اپنا خود محتسب بننا چاہیے۔ انتخاب کرنے والوں کو بھی بہترین لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے، اور بہت اچھے ادارے بھی بننے چاہیے۔ ان میں سے کسی چیز سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن جب آپ اسی چیز کو اٹھا کر پروپیگنڈا بنائیں گے، جب اس چیز کو آپ مہم بازی کی نظر کر دیں گے، تو اس کا نتیجہ سوائے اس کے کچھ نہیں نکلے گا کہ آپ اعتصاب کو، اعتصاب کے لفظ کو، اعتصاب کے اداروں کو سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کریں گے، اور اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں نکلے گا کہ جو کچھ نظم چل رہا ہوگا آپ اسے درہم برہم کر دیں گے، اور اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں نکلے گا کہ بظاہر یہ اعتصاب ہوگا، حقیقت میں انتقام بن جائے گا۔ یہ سب ہم اس پچھلے 70-75 سال میں بارہا دیکھ چکے ہیں۔ جس طرح کے ادارے شروع میں بنائے گئے ان کا انجام بھی دیکھ چکے ہیں، دور متوسط میں بنائے گئے ان کا انجام بھی دیکھ چکے ہیں، اور پھر یہ نیب جو وجود میں آیا
اس کی بھی جو کچھ کارکردگی رہی ہے اس کو بھی دیکھ چکے ہیں، اور وہ جیسا آبرو باختہ ادارہ بنا ہے اس کو بھی دیکھ چکے ہیں، اور اس پر عدالتوں کے تبصرے بھی پڑھ چکے اور سن چکے ہیں۔ یہ سب کچھ اسی بیانیے کے مصنفین کی تخلیق ہے۔ اب میں اس کی کیا داد دوں کہ جب بھی کوئی چیز تخلیق کرتے ہیں تو بس آدمی یہ کہہ اٹھتا ہے کہ یہی شاہکار ہے تیرے ہنر کا۔ تو میرے نزدیک اس طرح کے ادارے جو ان مقاصد کے لیے بنائے جائیں، اس طرح کا پروپیگنڈا جو اس طرح کی چیزوں کو سامنے رکھ کے کیا جائے، یہ بالکل بے معنی قوموں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے۔ اور اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ بس اس کو پکڑ لیجئے، اس کو دھر لیجئے، اس کو یہ کر دیجئے، اس کو وہ کر دیجئے، اس طرح کے کام کرتے ہیں تو آپ سرمایہ کو بھی یہ پیغام دے دیتے ہیں کہ وہ یہاں سے اڑ جائے۔ اور سرمایہ کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے پرندوں کو دیکھا ہے کہ ذرا سی آہٹ بھی اگر وہ پاتے ہیں تو اڑ جاتے ہیں، سرمایہ بھی ایسے اڑ جاتا ہے۔ پھر قومیں ڈیفالٹ کے کنارے پر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح کے دیوالیہ پن کے مظاہرے ہم دیکھتے ہیں، ذہنی لحاظ سے بھی، فکری لحاظ سے بھی، اور مالی طور پر بھی قومیں دیوالیہ ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے میرے نزدیک تو اس طرح کی چیزوں کو پروپیگنڈا ہرگز نہیں بننا چاہیے۔ البتہ اس میں کوئی آدمی اختلاف نہیں کر سکتا کہ احتساب کے ادارے بننے چاہیے، لیکن وہ کس نے بنانے ہیں؟ وہ اسی قوم نے بنانے ہیں، وہ اسی دستور کے تحت بننے ہیں، وہ پارلیمنٹ سے گزر کر بننے چاہیے۔ اس کو فوج نے نہیں بنانا، اس کو کسی محکمے نے نہیں بنانا، نہ اس کے اوپر کسی کا اثر ہونا چاہیے۔ اس طرح کے ادارے اعلیٰ درجے کے کردار کے لوگوں کے تحت ہونے چاہیے، اور اس طرح کے ادارے کیا، ہر طرح کے ادارے ایسے ہی ہونے چاہیے۔ کیا اس ملک میں اس سے پہلے اینٹی کرپشن کا محکمہ موجود نہیں رہا؟ سوال یہ ہے کہ اس کو درست کرنے کے بجائے کوئی نیا ادارہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس نئے ادارے میں اہم ترین بات کیا تھی؟ وہ یہ کہ آپ نے دنیا بھر میں جو مسلمہ طریقہ ہے کسی چیز کو ثابت کرنے کا، اس کے اصول تبدیل کر دیے، اور اب آپ پچھتا رہے ہیں، آپ ان کو تبدیل کر رہے ہیں۔ اب آپ کی عدالتیں بھی اس پر معاذ اللہ پکار رہی ہیں۔ تو اس لیے یہ جتنی اس طرح کی باتیں ہیں یہ کوئی بنیاد نہیں رکھتی، کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ان کو اب اس قوم کی تاریخ میں دفن ہو جانا چاہیے، اور جو معمول کے ادارے ہیں، یعنی معمول کے ادارے جیسے عدلیہ ہے، جیسے اس طرح کے کوئی محکمے ہیں جس طرح کے میں نے ذکر کیا، وہ عام قاعدے کے مطابق، عام طریقے سے، قانون کے عام اصولوں کو سامنے رکھ کر یہ سب معاملات کریں۔ اس نظام کو آپ کتنا بہتر کر سکتے ہیں، تو ہر جگہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی ہمارا عام عدالتی نظام بعض اوقات تیسری نسل میں جا کر کہیں ہمیں انصاف دیتا ہے۔ انصاف بھی کیا دیتا ہے؟ جسٹس کیانی کے الفاظ میں قانون ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے۔ تو ہر چیز کو درست ہونا ہے، یعنی اس میں صرف سیاستدان اور صرف احتساب کے ادارے ہی زیر بحث نہیں ہیں، پوری قوم میں اچھا کردار پیدا کرنا ہے، اچھی سیرت پیدا کرنی ہے، انتظامیہ کا ادارہ اچھا ہونا چاہیے، عدلیہ کا ادارہ اچھا ہونا چاہیے۔ یہ سب کچھ دستور کے تحت، اس کے مطابق، دنیا میں جو قانون قاعدے بنے ہوئے ہیں، جو دنیا میں تاریخ ہمیشہ سے رہی ہے، جو عالمگیر صداقتیں اخلاقی طور پر دریافت ہو چکی ہیں، اور قانون کے ارتقاء نے انسان کو جہاں تک پہنچایا ہے، اور ہم چونکہ مسلمان ہیں تو ہمارے دین میں جو بڑی اقدار طے کر دی گئی ہیں ان کو سامنے رکھ کر یہ سب معاملات کرنے چاہیے۔ یہاں سے بڑی خوبصورتی سے آپ نے نقطہ واضح کیا، چند اطلاقی توضیحی پہلو چاہوں گا ان پر بھی آپ کا نقطہ نظر سامنے آئے۔ یہ بتائیے گا، دین کو آپ نے پڑھا پڑھایا، عمر پوری اسی میں گھلا دی، ایک جو بنیادی اصول ہمیں اس احتساب کے نظر میں نظر آتا ہے، اس کو آپ دینی اور اخلاقی لحاظ سے کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ یہ کہ الزام لگتا ہے اور الزام کی تشہیر ہوتی ہے، پروپیگنڈا ہوتا ہے، اس سے ایک شخص کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، اور پھر اسی الزام کی بنیاد پہ اس کو دھر لیا جاتا ہے، کال کوٹریوں میں سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا جاتا ہے، 8-8 9 مہینے سال گزر جاتے ہیں احتساب کے نام پہ، اور پھر اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی تم ثابت کرو کہ تم مجرم نہیں ہو۔ تو احتساب کا پہلے نعرہ لگایا، آپ نے بیان کیا بالکل غلط ہے، اور پھر جو میکینزم بنایا وہ دینی اخلاقی لحاظ سے کیسا ہے؟ ہر لحاظ سے غلط تھا، خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سری ارشادات کے بالکل خلاف تھا۔ یعنی جو صحیح نظام ہے اور دنیا بھر میں مانا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے الزام لگایا ہے تو آپ جس کے خلاف الزام لگایا گیا ہے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، اس کو پکڑ لیا جائے گا، آؤ شہادت پیش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ البینۃ علی المدعی، یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے جس پر الزام لگایا آپ نے، اس کی ذمہ داری ہے جس نے الزام لگایا ہے، اس کو پکڑ لیجئے۔ تم نے ایک مسلمان کی عزت پر حملہ کر دیا ہے۔
تم نے اس پر کسی مالی خیانت کا الزام لگایا ہے، تم نے اس پر کوئی کسی کی جان لینے کا الزام لگایا ہے، تم نے کسی کی آبرو کے خلاف کسی اقدام کا الزام لگایا ہے، اب تم کٹہرے میں ہو۔ چنانچہ دیکھیے یہی اصول بتایا قرآن نے، جہاں پر ایک کڑا معیار بنایا ہے شہادت کا، خاص طور پر بدکاری کے معاملے میں، تو وہاں کیا کہا ہے کہ وہ لوگ سامنے آئے پہلے جنہوں نے الزام لگایا، 4 گواہ لے کے آئے، کیونکہ اس میں 4 گواہوں کی شرط ہے، باقی جرائم میں نہیں ہے۔ 4 گواہ لے کے آئے، نہیں لائیں گے تو اس سے تو پوچھنا ہی کچھ نہیں ہے جس پر الزام لگایا جا رہا ہے، ان کی پیٹھ پر 80 کوڑے برسا دیے جائیں گے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ ہوگا۔ اچھا، اگر کسی کا واقعی ذاتی مقدمہ ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، مظلوم ہے، آ کے آپ سے یہ کہتا ہے کہ یہ میرے اس نے فلاں نے پیسے لے لیے، اب یہاں پہ برابر کی سطح پر ایک آدمی آ گیا، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر ظلم ہوا ہے، الزام لگا رہا ہے، یعنی الزام بھی لگا رہا ہے اور اپنے لیے استغاثہ بھی کر رہا ہے۔ اس میں حضور نے کیا تعلیم دی کہ بھائی اس سے کہیں گے، وہ مدعی ہے نا، الزام لگا رہا ہے کہ اس نے میرے پیسے دینے ہیں، یا اس نے فلاں چیز غبن کر لی ہے، یا اس نے فلاں چیز چوری کر لی ہے، تو وہ اس کی شہادت پیش کرے۔ اگر وہ کہتا ہے جی شہادت تو میرے پاس کوئی نہیں ہے، لیکن بہرحال میں مظلوم ہوں، میرا اپنا مشاہدہ ہے، میرے ساتھ کیا ہی اس نے ہے، تو اس میں پھر کیا فرمایا، والیمین علی المدعی علیہ۔ اب اس سے کہا جائے گا کہ اس زمین پر اب کوئی فیصلہ کرنے والی طاقت موجود نہیں ہے، تم یہاں کھڑے ہو جاؤ، جس پر تم الزام لگا رہے ہو وہ اب خدا کو حاضر ناظر جا کے قسم کھائے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پوری تعلیم دے دی ہے، یہ جو ہم نے جو کچھ بنایا تھا اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور آپ نے دیکھا کہ اس سے کیسے ظلم ہوئے، اس سے کیسی زیادتی ہوئی، اس میں کس طریقے کے غلط فیصلے ہوئے، کس طرح سے اس کا مذاق دنیا بھر میں اڑایا گیا، اور پھر آپ بیٹھ گئے کہ اب کسی نہ کسی طریقے سے اس کو درست کیا جائے۔ دنیا میں جو قانون کے اصول ہیں یا جزا و سزا کے اصول ہیں وہ آج نہیں بنے، وہ دنیا نے صدیوں کے تجربے سے بنائے ہیں، اور پیغمبروں نے بھی آ کر ان کی تنقیح کی ہے، اور یہ جو حضور نے طریقہ بتایا ہے اور ایک سادہ جملے میں بتا دیا ہے، یہ واقعہ ہے کہ اس کے سوا آپ کے پاس، آپ آج بھی غور کر لیں، کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ اب ثبوت جرم کے لیے یعنی شہادت کے لیے صرف افراد کی شہادت کافی نہیں رہی، اس کے ساتھ اور بھی بعض چیزیں ہو گئی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے البینہ کے الفاظ استعمال کیے، قیامت تک جو بھی شہادت کی صورتیں وجود میں آئیں گی وہ پیش کر دیں۔ یعنی آج تو بہت سی نئی صورتیں بھی ہیں نا، آپ کی انگلیوں کے نشان بولنے لگے ہیں، آنکھوں کی پتلی بولنے لگی ہے، پیش کر دیں، قرائن پیش کریں، شواہد پیش کریں۔ تو بینہ کا لفظ استعمال کیا، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی لاؤ، وہ پیش کر دو، اگر وہ ہے تو پھر شہادتوں پر فیصلہ ہوگا، پھر اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ لیکن اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے اور تم اپنے خلاف کسی زیادتی کا استغاثہ لے کے آئے ہو، تو اب البتہ ہم اس کو حق دیں گے کہ وہ اپنی برات کے لیے قسم کھا لے۔ ہم سے نقطہ آپ نے واضح کیا۔ اچھا، یہ پہلو بھی بتائیے گا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ اسی بیانیے کے مصنفین نے جب ادارے بنائے اور ان کے تحت لوگوں کو کرپٹ ڈکلیئر کر دیا، ان کو جیلیں ہو گئیں، کچھ عرصہ گزرا، ان کو ضرورت پیش آئی تو وہی سیاستدان ایک لانڈری سے گزر کے ڈرائی کلین ہو کے دوبارہ منصب اقتدار پہ برجمان ہوئے۔ تو اس صورت میں جو ایک عام آدمی ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ بھائی اگر یہ نظام عدل ہے تو پھر اس ملک میں کیوں قانون، آئین، دستور کی پابندی کروں؟ اگر یہاں پر جس کو ثابت کر دیا آپ نے وہ کرپٹ ہے اور اسی کو پھر آگے آپ دوبارہ بٹھا دیتے ہیں، تو پھر میرے اندر قانون کی پاسداری، آئین کی سلامتی اور ان چیزوں کا جذبہ کیسے باقی اسی لیے میں نے عرض کیا کہ یہ ادارے اس مقصد سے بنائے ہی نہیں گئے تھے، یہ پروپیگنڈا اس مقصد سے کیا ہی نہیں کیا تھا، اس میں پیش نظر ہی یہی تھا کہ ایک سیاسی انجینئرنگ کے لیے ہمارے پاس ہتھیار ہونا چاہیے، یعنی کوئی طریقے اختیار کیے جائیں گے نا، جب آپ قاعدے پر نہیں چلیں گے، قانون پر نہیں چلیں گے، آئین کی پابندی نہیں کریں گے، قانون شکنی کو اصول بنائیں گے، اس طرح کے بیانیے اپنے ذہن میں رکھ کر اپنے ضمیر کو مطمئن کریں گے کہ ہم جھوٹ بھی بولیں گے، دھوکہ بھی دیں گے، فریب بھی کریں گے، تو اسی طرح کے ادارے بنیں گے، اسی طرح کے ان کے سربراہ ہوں گے، اور پھر اس کے بعد ہم یہ داستانیں سنیں گے کہ فلاں کے پاس فلاں گیا تھا اور فلاں پر یہ دباؤ ڈالا گیا تھا اور فلاں جج سے یا فلاں قاضی سے یہ بات کی گئی تھی، یہی ہوگا اس کے نتیجے میں۔ تو اسی وجہ سے یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ احتساب کی مہم چلانے سے، احتساب کو کسی انتخابی مہم کا موضوع بنانے سے، اس کا پروپیگنڈا کرنے سے ہمیشہ انتقام وجود میں آتا ہے۔ اس لیے جب کبھی بھی کوئی تبدیلی کی مہم احتساب کے نام پر اٹھے تو سمجھ لیجئے کہ اس کے پیچھے کوئی اور قوتیں کام کر رہی ہیں۔ جن لوگوں کو احتساب سے دلچسپی ہے وہ کہیں آسمان پر بیٹھے ہوئے الگ جزیرہ نہیں بناتے،
وہ پورے نظام کی فکر کرتے ہیں اور ہر جگہ درست کرتے ہیں چیزوں کو. اور یہ بات بھی میں آخر میں عرض کر دوں کہ احتساب کے اعلیٰ سے اعلیٰ ادارے بنانے سے بھی کبھی احتساب نہیں ہوگا جب تک آپ سب اداروں کو درست نہیں کریں گے. اصلاً تمام ادارے درست کرنے چاہیے، یعنی انتظامیہ کو اپنی جگہ درست ہونا چاہیے، عدلیہ کو اپنی جگہ درست ہونا چاہیے. بحیثیت مجموعی ایک نظام اپنا اخلاقی اثر بھی پیدا کرتا ہے، اعتماد بھی پیدا کرتا ہے اور مجرموں کے دل میں خوف بھی پیدا کرتا ہے. لیکن جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں احتساب کا جزیرہ اگر بنا دیا جائے تو اس سے قوم ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، تو میں اس کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آپ عقل سے عاری ہیں، آپ سیاست اور سماج سے واقف نہیں ہیں، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اصلاح کے طریقے کیا ہوتے ہیں. اس کے لیے کچھ وقت نکال کے پیغمبروں کی صحبت میں بیٹھیں تاکہ معلوم ہو آپ کو کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے معاشروں کے اندر اگر ابھی کبھی ان کو موقع ملا تو اصلاح کی.